الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق اللہ العظیم. دوستو، بھائیو، بزرگو، سورہ مائدہ کی میں نے 2-3 آیتیں اس وقت میں پڑھی ہیں، اور اس کی روشنی میں چند باتیں جو اس موقع کی مناسبت سے ضروری ہیں وہ عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے میں ان آیتوں کا یہ ترجمہ اور وضاحت کر دوں کہ آیتوں میں کیا مضمون ہے. اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، اور کفار بھی، دیگر کفار، بے ایمان. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اللہ سے یہاں ڈرنے کا مطلب ہے کہ ان کی دوستی سے بچو، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہی اللہ سے ڈرنا ہے. یہ لوگ مذاق، اسلام کا استہزاء اور اس کے ساتھ دل لگی اور لہو و لعب کا معاملہ اور مذاق اڑانے کا سلوک اور طریقہ اختیار کرتے تھے، خاص طور پر جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی. جب اذان کہی جاتی تھی تو اس موقع پر بطور خاص یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ نے فرمایا یہ طریقہ ان لوگوں کا اس وجہ سے تھا کہ یہ نامعقول قوم تھی، یعنی عقل نہیں رکھتے تھے. یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نامعقول قرار دیا اور بے وقوف قرار دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ یہود و نصارہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اور حقارت سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ اس کی کیا وجہ ہے.
تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور ہمارے اوپر جو کتاب اتاری گئی قرآن پر، اور جو تمہارے اوپر آسمانی کتابیں اس سے پہلے اتاری گئیں اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور تم میں سے اکثر لوگ تو ایسے نہیں ہیں، ایسا ایمان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر و نافرمان ہیں، اس لیے کہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر نہیں رکھتے۔ اپنے نبی پر تو ایمان ہے، آخری نبی پر ایمان نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں اتاری گئی کتاب پر تو ایمان ہے، لیکن اس آخری کتاب پر ایمان نہیں ہے، تو لہذا تم ہو نافرمان، اور ہم چونکہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں پچھلے نبیوں پر بھی اور آخری نبی پر بھی، پچھلی کتابوں پر بھی اور آخری کتاب پر بھی، اس وجہ سے ہمارے سے تم کو دشمنی ہے اور بغض ہے اور عناد ہے اور ضد ہے اور عداوت ہے، اس کے سوا کوئی اور وجہ تمہاری ہمارے ساتھ عداوت کی نہیں ہے۔ یہ تو آیات ہوئیں جس کی میں نے تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب جو اس کی روشنی میں بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہی 15 اگست گزری ہے، اور 15 اگست کے جشن ہر جگہ منائے گئے، یوم آزادی کے جشن۔ ہمارے اس ہندوستان کو 1947 کی 15 اگست کو آزادی ملی تھی انگریز سے، اس کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جشن اور خوشی تو بہرحال منانا چاہیے اس انگریز سے آزاد ہونے کی، لیکن اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جشن اور خوشی ہم کیوں منا رہے ہیں، کیا اس کا پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنی خوشی 15 اگست کی آزادی کی ہم مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے جاننے کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بڑی عزت سے مالا مال فرمایا تھا۔ یہاں اس ملک میں مسلمان حکومت بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کا دین بھی یہاں بہت کثرت سے پھیلا ہوا تھا، اور مدارس بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مغلیہ دور میں جو مسلم بادشاہوں کا دور گزرا ہے، اس دور میں جن علماء نے یہاں دین کو پھیلایا اور جن اللہ والوں نے اور بزرگوں نے یہاں اسلام کو عام کیا تھا، اور ان اللہ والوں کی نیکی، دینداری، تقوی پرستی کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے کثرت سے، اور اسلام یہاں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے دین اسلام کو سیکھنے کے اور سمجھنے کے جذبات بھی پیدا ہو رہے تھے۔ اس کے لیے مدارس کھولے گئے، جگہ جگہ اسلامی مدارس تھے، دینی مدارس تھے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول بنایا گیا تھا۔ خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے صرف دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، دہلی جیسے شہر میں اس زمانے میں 1000 مدرسے، دینی مدرسے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنے مدرسے ایک شہر میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اس وقت کی تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ دہلی علم کا بھی مرکز تھا اور ملک کی سلطنت کا بھی مرکز تھا۔ ویسے ہندوستان میں مرکزیت بدلتی رہی ہے، کبھی اورنگ آباد میں بھی رہی، اور کسی زمانے میں دہلی میں بھی رہی، اور دہلی کے علاوہ بھی دوسرے شہروں میں مرکزیت بدلتی رہی۔ مختلف بادشاہوں کے زمانے میں مختلف دار السلطنت بنتے تھے، اور وہاں سے حکومت پورے ہندوستان پر ہوا کرتی تھی۔
تو غرض مسلمانوں کا ایک طویل عرصہ اور ایک زمانہ ہندوستان پر ایسا گزرا ہے کہ جس میں اللہ والوں کی وجہ سے اور علماء کی وجہ سے اور مدارس دینیہ کی وجہ سے یہاں پر اسلام کثرت سے پھیلا ہوا تھا اور پورا ملک گویا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ تو جو انگریز تھا، جو انگریز کے عیسائی مذہب کا ماننے والی اکثریت، ان کی اکثریت انگریز کی عیسائی مذہب کی ماننے والی تھی، نصارہ ہیں وہ آج بھی۔ یہود کو اگرچہ انگریز نہیں کہا جاتا، لیکن اہل کتاب میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ تو یہود اور نصارہ جو پرانی اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود فرمائی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ شدید دشمنی رکھنے والا نمبر اول پہ یہود کو اور پھر اس کے بعد مشرکین کو۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے سب سے زیادہ شدید دشمنی رکھنے والی جو قوم پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ یہود ہے، اور اس کے بعد نصارہ بھی ہیں۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ نصارہ نے مسلمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ نے استہزاء کیا ہے، اہل کتاب نے۔ اس میں اہل کتاب میں یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں تو یہود رہتے تھے، ملک شام میں نصرانی رہتے تھے، اور مدینہ منورہ میں کچھ نصرانی بھی تھوڑے سے رہتے تھے، کثرت تو یہودیوں کی تھی۔ تو یہ یہود ہوں کہ نصارہ ہوں، مسلمانوں سے حقارت سے پیش آنا اور تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، ہلکا سمجھنا، مذاق اڑانا، دل لگیاں کرنا، کھیل کود اور ان دین کے ساتھ میں اور اسلامی احکام کے ساتھ میں کھیل اور مذاق کا سلوک پیش کرنا، یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے دین کے ساتھ لہو و لعب کا اور کھیل کود کا معاملہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ میں استہزاء کرتے ہیں اور حقارت سے تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ جو اگر یہود کے ساتھ میں، نصرانیوں کے ساتھ میں اور اہل کتاب کے ساتھ میں دوستی کرتا ہے، گہرے تعلقات ان سے وابستہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سخت وعیدیں بھی نازل فرمائی۔ تو قرآن یہ پہلے سے گواہی دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے پرانے دشمن ہیں، لہذا دشمنی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے تو وہ جہاں دیکھتے ہیں، جس ملک میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر حاوی ہو گئے اور ان میں بالخصوص اسلام کا رنگ اور روپ اور اسلام کی اس میں جذبات اور اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت ان میں بڑھ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور اسلام ان میں فروغ پا رہا ہے، کٹر اسلام پر چلنے والے، سخت طریقے سے اسلام پر عمل کرنے والے وہاں پر پائے جاتے ہیں، تو پھر ان کے پیٹ میں جلن شروع ہو جاتا ہے۔ ان انگریزوں کے، ان یہودیوں کے، ان نصرانیوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتا ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے دین کے مقابلے میں کوئی اور دین یہاں ترقی پائے دنیا میں۔ وہ چاہتے صرف نصرانیت اور یہودیت ہی بڑھے، اسی کو بڑھاوا ملے، وہی فروغ پائے، وہی دنیا میں پھیلے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہ رہے، اور کسی مذہب کو وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور دیگر تمام مذاہب کے ساتھ، بالخصوص اسلام کے ساتھ میں ان کا ایک معاندانہ سلوک ہے۔ لہذا جہاں کہیں دیکھتے ہیں کسی ملک میں مسلمان قابض ہو گئے اور مسلمان وہاں پر حاوی ہو گئے، غالب ہو گئے، اور پھر اس میں بھی اسلام پسند زیادہ ہیں اور اسلامی
لباس کے ساتھ، اسلامی کلچر کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور اسلامی جذبات کے ساتھ وہ لوگ جی رہے ہیں، تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پھر اس کے توڑنے کی سازش میں اور اس کو توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے موجودہ زمانے میں بھی دیکھا ہے، افغانستان ایک زندہ اس وقت میں مثال ہے، آنکھوں کے سامنے موجود ہے، جہاں پر اسلامی حمیت و غیرت انتہائی درجے میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور جن لوگوں کے اندر میں علم دین کے بھی جذبات ہیں، وہ علماء وہاں پر ہیں، اور دین پر چلنا اور دینی اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا ان کی خواہش و جذبات ہیں۔ لہذا جب طالبان نے اس کی کوشش کی اور ملک کو اپنے قبضے میں لے کے اپنی حکومت بنا کے اسلامی حکومت بنائی، اسلامی احکامات کو نافذ کیا، امن و امان قائم کیا، اسلامی طرز زندگی کو لے آئے اور اسلامی لباس کو لانے کی کوشش میں لگے، تو پھر امریکہ اور برطانیہ نے مل کر کے اور پوری اپنے ساتھ میں دیگر ملکوں کو کا ایک اتحاد بنا کر کے انہوں نے پھر افغانستان پر حملہ کیا، اور 20 سال تک طویل لڑائی اور جنگ ہوئی، اور جس کی وجہ سے جو خون ہوا اور قتل و غارت گری ہوئی آپ جانتے ہیں۔ لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ساری دنیا جان چکی ہے کہ ان طالبان نے کسی طرح ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور ان کو چنے چبوا دیے، اور ایسی ان کی مرمت اور دھلائی کی ہے افغانستان میں کہ موت تک کبھی بھولے گا نہیں یہ امریکہ اور برطانیہ اور یہ ساری اتحادی کبھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے جو طالبان نے ان کو چنے چبوائے ہیں، اور ان کی جو چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلایا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کو ملک خالی کر کے جانا پڑا، اور طالبان دوبارہ اس ملک پر الحمدللہ قابض ہو گئے، اور اب اس وقت میں پورے امن و امان کے ساتھ 3 سال گزر چکے حکومت جو انہوں نے بنائی اور اپنے ملک کو استحکام بخشا، اور کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر کے وہ ملک اس وقت میں کتنا آگے بڑھ چکا، اور ان کی کرنسی اور ان کی جو ہے ان کی مالیات اور ان کی معدنیات اور ان کے اپنے مال کتنا ملک دنیا کے اعتبار سے کتنا زیادہ اس وقت میں مالداری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سرمایہ داری کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ان کے ملک کو اور ان کی حیثیت کو چاہے دنیا تسلیم نہ کرے، یو میں چاہے ان کو جگہ نہ ملے، لیکن اس ملک نے اپنی طاقت ایسی بنا لی ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہو چکا۔ بہرحال میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں تو ہندوستان پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو۔ ہندوستان میں جب یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام غالب تھا، تو ایسی فضا بنی ہوئی تھی پورے ملک میں کہ جہاں دیکھو مسلمانوں کا ماحول تھا، مسلمانوں کی ایک عمومی دینی فضا بھی تھی، اور مدارس تھے، اور اسلامی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کیا جا رہا تھا۔ تو انگریز کو اور یہودی و نصارہ کو پیٹ میں جلن شروع ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تو ان کی جو پرانی دشمنی تھی وہ اتارنے کے لیے، لیکن ہندوستان اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان جو بہت دور دور تک پھیلا ہوا، اس میں پڑوسی دونوں ممالک شامل، اور بھی قریب قریب کے چھوٹے چھوٹے کئی ممالک ہندوستان میں شامل تھے۔ تو غیر منقسم انڈیوائیڈڈ جو انڈیا تھا اس وقت میں، غیر منقسم جو ہندوستان تھا جس کو بر صغیر کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا کانٹیننٹ تھا وہ اس زمانے میں، اور وہ بڑا طاقتور تھا، طاقت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی یہاں ہندوستان بڑا زبردست طاقتور ملک تھا۔ مال یہاں اتنا زیادہ تھا، زمین میں معدنیات، سونا اتنا زیادہ یہاں پر تھا، اس کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں لال ہوئی۔ تو انگریز نے ایک پلان تیار کر کے سازش کے تحت میں ہندوستان آنا شروع کیا۔ سازش کیا رچی، پلان کیا بنایا؟ 2 چیزوں کا پلان بنایا۔ ایک ہندوستان کی مالیات پر قبضہ کرنا، یہاں کا مال لوٹنا، اور دوسرا یہاں کے دین کو برباد کرنا۔ جو دین اسلام ہے یہاں، جو مدارس کے راستے سے، علماء کے راستے سے، اہل اللہ کے راستے سے جو یہاں پر اسلام پھیل رہا ہے اور دین کا علم پھیل رہا ہے، وہ اس کو بند کرنا، اس کا سلسلہ روکنا اور اس کو ختم کرنا تھا۔ یہ 2 برے اور گندے ارادے اور بری نیتیں لے کر کے انگریز ہندوستان میں آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے یہ آیا ہے کیرلا کے علاقے میں، کالیکٹ کے علاقے میں
سب سے پہلے یہ وہاں آئے اور پرتگیز آئے، اور وہاں انہوں نے اندر گھسنے کی کوششیں کی، اور پھر وہاں کے راجا کے ساتھ میں لڑائی بھی مولی۔ وہ راجا اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان کثرت سے وہاں پر رہتے تھے۔ ملک میں کیرلا کے علاقے میں تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ تھی، اس زمانے سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے کیرلا میں آیا ہے۔ کیرلا کا جو بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر والا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیرلا کے وہ بادشاہ نے جو حضور کا شق القمر والا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کی جستجو اور تحقیق میں اس نے آدمیوں کو بھیجا، کشتی کے سفر سے وہ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اور واپس آ کر بادشاہ کو خبریں سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بادشاہ مسلمان ہوئے تھے اور حضور کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے تھے۔ تو اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آیا ہے۔ اسلام بہت پہلے یہاں آیا ہے ہندوستان میں، تو کیرلا پہلے زمانے سے اسلام کی گود میں آ چکا تھا۔ ہندوستان میں سب سے اسلام کے لانے میں پہل کرنے والا علاقہ کیرلا، تو لہذا مسلمان بڑی کثرت سے تھے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ پرتگیز یہاں آئے ہیں پرتگال سے، اور انہوں نے یہاں پر نیتیں اپنی خراب بری نیت کے ذریعے سے یہ حملہ کرنا شروع کیا، تو بادشاہ اگرچہ کہ غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا تعاون لیا اور مسلمانوں کو ناراض کرنا پسند نہیں کیا، اور مسلمانوں کی موافقت کی، مسلمانوں کی رائے سے اتفاق کیا، اور پھر اس انگریز سے ٹکر لینا اور اس سے لڑائی مول لینے کو اس نے طے کر لیا، اور جنگ ہوئی۔ اور سب سے پہلے لڑائی انگریز کے ساتھ وہی ہوئی ہے۔ پھر اس کی کیا نتائج نکلے، اس کی ایک تفصیلات ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ پھر ہندوستان میں انگریز دوسرے راستے سے آیا، بنگال میں داخل ہوا، تو وہاں بھی مسلمان بادشاہ ہے نواب سراج الدولہ، اس کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوئی۔ یہاں بھی تجارت کرنے کا بہانہ ڈھونڈ کر کے اندر گھسنا چاہا، اور وہاں بھی تجارت کا بہانہ کر کے اندر گھسنا چاہا، تو وہاں نواب سراج الدولہ سے لڑائی ہوئی، اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے۔ پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہ رہے، لیکن اکثر مسلمان بادشاہ تھے۔ ہمارے اس جنوب کے علاقے میں کرناٹک اور میسور کا اور یہ دور تمل ناڈو کا بہت سارا علاقہ، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سلطنت اور ان کے والد گرامی، ان سے پہلے جب حیدر علی خان بہادر تھے ان کے قبضے میں اور ان کے زیر سلطنت میں تھا، اور ریاست میسور تھی، سلطنت خداداد کے نام سے مشہور تھا، یہاں پر ان کی سلطنت تھی، اور یہاں گھسنے کی اس نے کوششیں کی اور یہاں لڑائیاں ہوئیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے 4 مرتبہ انگریزوں سے ٹکر لی اور انگریز ان کو ہرا نہ سکا۔ 4تھی مرتبہ میں انگریز ان کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا، اس وقت میں جب حضرت ٹیپو سلطان شہید کے قریب رہنے والے لوگوں نے دھوکہ دیا، منافقت دکھائی اور مال پہ بک گئے، اور انگریز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور انہوں نے دھوکہ دیا۔ میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں، مشہور ہے لوگوں کے درمیان میں ان کا واقعہ، لیکن پچھلی جنگوں میں جو انگریز سے لڑ کر کے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے لڑائیاں کر کے انگریز کو جو چنے چبوائے ہیں، اور انگریز کو جو ٹکر دی ہے اور شکست دی ہے، اور انگریز کو جو مارا ہے، اس کی وجہ سے انگریز یہ جان چکا کہ ہم ہندوستان پر قبضہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ریاست میسور پر اور سلطنت خداداد پر قبضہ نہ کر لیں، اور سلطان ٹیپو کو ہم قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں، ہندوستان پر ہمارا قبضہ کرنا مشکل ہے۔ تو چنانچہ اس نے خریدا لوگوں کو، اور حضرت ٹیپو سلطان کو 1799 میں اس نے شہید کیا، اور میسور میں لڑتا لڑتا یہ مجاہد شہید ہو گئے۔ اور آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی 200 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، آج تک ان کے نام کو دنیا اور ہندوستان جانتی ہے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، جب بھی یہاں پر ان کی آمد ہوتی ہے، خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ سلطان ٹیپو کی مزار پہ حاضری دینا ہے اور ان کے مزار پہ سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور اکابر اہل اللہ سلطان ٹیپو کے مزار پہ جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو ایثار ثواب کرتے ہیں۔
کہ یہ آدمی صرف مجاہد آزادی میں نہیں تھا، علماء سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دینداروں سے محبت کرنے والے، اور خود بھی نمازی، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار مسلمان تھے۔ ایسا عام آدمی نہیں تھا۔ اپنی مسجد بنائی، نماز کی امامت کے لیے اعلان کیا جب صفیں بن گئیں کہ مسجد میں نماز، اب آج اس مسجد میں افتتاح نماز کا وہ کرائے اور امامت آج وہ کرائے جس کی اکٹھی 5 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، صاحب ترتیب ہو، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، 5 نمازیں ایک ساتھ قضا نہ ہوئی ہوں، اور اس کے ذمے میں کوئی نماز باقی نہ ہو، اور وہ اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ذمے میں کوئی نماز باقی نہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک۔ ایسا آدمی آگے آوے اور نماز پڑھائے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، اس میں علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، بڑے دیندار لوگ بھی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امامت کے لیے مصلی پہ آگے بڑھ کر آ سکیں۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو خود آگے بڑھے اور کہا الحمدللہ، اس شرط کو پورا کرنے والا یہ سلطان ٹیپو ہے، بندہ حاضر ہے، اس شرط کو پورا کرنے والا۔ تو چنانچہ آگے بڑھی اور امامت کرائی۔ تو میرے دوستو، ایسا عبادت گزار، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازی بادشاہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے انگریز کے مقابلے میں بڑی قوت بخشی۔ اور وہ کہا کرتے تھے، ان کی بھی، ان کے والد کے یہ جملے مشہور ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ بن کر کے، چاپلوسی کر کے، انگریز کے تلوے چاٹ کر کے، اور انگریز کے ساتھ میں ہاتھ ملا کر کے 100 سال جی لینے میں کیا کمال ہے، شیر بن کر کے انگریز سے مقابلہ کر کے، بہادر مجاہد بن کر کے 1 دن کی زندگی گزار لینا اس سے بہتر ہے۔ اس غلامی کی، چاپلوسی کی، تلوے چاٹنے کی اور دھوکہ دہی کی زندگی، اسلام کا سودا کر کے جینا، 100 سال جی لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی برباد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسلام زندہ ہے اور 1 دن مجاہدانہ کردار کے ساتھ زندہ ہونے کو اگر ہمیں ملتی ہے زندگی، وہی 1 دن کی زندگی کافی ہے۔ تو غرض سلطان ٹیپو نے لڑائیاں کی، اور اس کے علاوہ ایک ہندوستان کی لمبی تاریخ ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند نے، علماء دیوبند نے، دیوبند کے قائم کرنے سے پہلے بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے شیخ پیران پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا جو محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب، مولانا آزاد تو آخری زمانے کے ہیں، ان سے پہلے کے زمانے کے یہ سارے مجاہدین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھو تو پوری کی پوری تاریخ بھری ہوئی ملے گی 90% مسلمان مجاہدین سے، اور اس میں بھی اکثریت علماء سے بھری ہوئی ملے گی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اور اس 15 اگست کو آزادی ہندوستان کو دلانے اور انگریز کو یہاں بھگانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اکثریت مسلمانوں کی اور علماء کی ملے گی۔ میں نے عرض کیا، علماء کو کیا ضرورت تھی، مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی انگریز کے مقابلہ میں آنے کی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انگریز جس نیت سے ہندوستان آیا تھا، وہ 2 نیتیں تھیں۔ ایک نیت ہندوستان کی مالیات پر قبضہ کر کے یہاں کا مال لوٹنا، اور اس سے بڑی نیت تھی ہندوستان کے دین کو برباد کرنا۔ ہندوستان میں جو دین اسلام غالب ہے، علماء ہیں، مدارس ہیں، اسلام یہاں پر پھیل رہا ہے، اس پر روک لگانا اصل اس کا مقصود تھا۔ چونکہ یہاں مسلمانوں کے بادشاہوں کی کثرت کی وجہ سے، اہل اللہ کی اور علماء کی کثرت کی وجہ سے یہ بات پھیل چکی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، اس لیے اس کو دشمنی۔ علماء نے دیکھا کہ انگریز یہاں اس بری نیت سے آیا ہوا ہے، ایک مشن لے کے آیا ہے، عیسائیت کو پھیلانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، عیسائی مذہب کو فروغ دینا ہے اور اسلام کے فروغ کو گھٹانا ہے، اسلام کی ترقی کو روک کر کے عیسائیت کی ترقی دینا ہے۔ لارڈ میکالے کا وہ جملہ آج بھی کتابوں میں تاریخ کے موجود ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان میں یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ یہاں ہندوستان کے لوگ
رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں تو رہیں، لیکن سوچ و فکر کے اعتبار سے یہ انگریز بن جائیں۔ وہ یہاں کے کلچر کو، یہاں کی سوچ کو، یہاں کی فکر کو، یہاں کے جذبات کو اور یہاں کے تہذیب و تمدن کو مٹا کر کے سب کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کا عزم و ارادہ لے کے آیا تھا، اور اسی عزم و ارادے کے تحت میں بڑے بڑے پادریوں کو، بڑے بڑے عیسائی مشنریز کو، وہ مشنری کے کام کرنے والے کارکنوں کو ہزاروں کی تعداد میں لا کر ہندوستان میں اس نے بسایا، مشنری اسکولز قائم کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے ہندوستان کی پوری سرزمینوں پہ آپ گھوم کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں انگریزوں کا قبضہ زیادہ رہا وہاں عیسائی مشنری اسکولز آج بھی بڑی بڑی بلڈنگوں، پتھر کی بلڈنگوں کی شکل میں موجود۔ بنگلور میں آپ دیکھ لو، 1 کروڑ کی زمینیں ان کے پاس ہیں، پتھر کی بلڈنگیں ان کے پاس ہیں، عیسائی مشنری اسکولز کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کے پاس، مسلمان تو خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو 2 گز زمین بھی صحیح سے ایسی نہیں ہے جہاں کچھ یہ علم کے پھیلانے کے لیے صحیح سے کام کر سکے، تعلیم کو اور علم کو پھیلا سکے۔ مسلمان زمینوں کو ترستا رہتا ہے، جگہوں کو ترستا رہتا ہے، کہیں مسجدوں میں، کہیں مکتبوں میں، کہیں چھوٹے چھوٹے اداروں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے لے کر کے مسلمان پھر رہا ہوتا ہے، اور انگریز عیسائی مشنریز والوں کے پاس 1 کروڑ کی زمینیں ہیں، پتھروں کی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی لہیم شہیم عمارتیں ہیں، اور بڑے ان کے پاس مالیات ہیں، اور ان کے لیے تعاون کے راستے باہر سے بھی بہت سارے موجود ہیں، ان کے لیے تو سارے وسائل ہیں، اور مسلمان خالی ہو چکا۔ اس لیے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت میں مسلمانوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے یہاں پر کام کیا تھا۔ غرض ان کا مقصود عیسائیت کو پھیلانا تھا، اور عیسائی مشنریز کے ذریعے سے پادریوں کو یہاں لا کر کے بسایا، مشنری سکولز قائم۔ تعلیم ایک ایسا عنوان ہے، سکولز کی تعلیم ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری قوم کی ذہنیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں بات رہی ہے، آج بھی یہی بات طے ہے، آئندہ کے لیے بھی یہ بات طے ہے۔ اور تاریخ کی پرانی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھو، پرانی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ترک قوم نے اپنے ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم کی تھی، اور وہاں پر خلافت قائم کی۔ خلافت کو تقویت کس سے پہنچی آپ وہاں دیکھ لیجئے، تاریخ ملے گی۔ اسکولز میں تعلیمی نصاب کے ذریعے سے ذہنوں کو انہوں نے بدلا اور انقلاب لایا ہے، اور آج بھی وہ لوگ تعلیم کے ذریعے سے انقلاب لا رہے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے سے نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ذہن سازی کر کے دوبارہ اسلام کی طرف واپس لانے کے لیے کوششوں میں آج بھی وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں یہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اور آج ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی مدارس کھولو، اور مدارس میں عصری تعلیم کو بھی اور دینی تعلیم کو بھی ایسا اس کا جال بچھاؤ کہ ہماری آنے والی نسل ہر زمانے کے بڑے بڑے فتنوں سے مقابلہ کر سکے اور ٹکر لے سکے۔ اس قابل بناؤ اپنے بچوں کو، انہیں تعلیم سے آراستہ کرو، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم تعلیم ہی سے، علم دینی سے دور رکھتے ہیں۔ اور مدارس کو جو انگریز جو ختم کرنا چاہتا تھا، اب انگریز کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہی کافی ہیں مدارس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور مدرسوں کے ساتھ دشمنی ہے، عناد ہے، اور رکاوٹیں ہیں، مدرسوں کے ساتھ میں برا سلوک اپنانا ہے، علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، اور مدرسے چلانے والوں کے ساتھ میں دشمنی کرنا اور ان کے ساتھ مخالفتیں۔ یہ آج الحمدللہ مسلمان اس فریضے کو بہت اچھا انجام دے رہے۔ جو انگریز نے کہا تھا نا، رنگ و نسل کے اعتبار سے یہ ہندوستانی رہے تو رہے، لیکن سوچ و فکر کے اعتبار سے انگریز رہیں، وہ الحمدللہ مسلمان بہت اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ جو انگریز چاہتا تھا وہ آج مسلمان پورا کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ مجھے عرض کرنا کہ ہندوستان میں انگریز آیا تھا اسلام کی دشمنی لے کر کے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، اس لیے یہاں کے علماء نے سب سے پہلے بیڑا اٹھایا انگریز مخالفت کا، اور مسلمانوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور چنانچہ ایسی زبردست کارروائیاں ہوئی ہیں جگہ جگہ جگہ۔ تو تاریخ بھری ہوئی ہے مسلمانوں کی اور علماء کی قربانیوں سے، تب جا کے یہ آج 15 اگست کے دن آزادی کی خوشیاں منانے کو ملی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آزادی دلوائی گاندھی جی نے اور فلان جی نے فلان جی نے۔ آپ تو ان کو جانتے ہو جو آخری میں ترازو کے پلڑے میں 5 سیب 6 سیب رکھے گئے، ترازو کا پلڑا 6 سیب پر، 5 سیب رکھنے تک تو ترازو کا پلڑا جھکا نہیں، 1 کلو کا بٹ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے،
چھٹا سیب آپ نے رکھا تو رازو کا پلڑا جھک گیا. اب کوئی تالی مارے کہ چھٹے سیب نے پلڑے کو جھکا دیا تو آپ بتاؤ عقل مند کہو گے کہ بیوقوف کہیں. سمجھداری تو یہ ہے کہ وہ چھٹے سیب سے پہلے پانچوں سیب کے وزن کو بھی تولتے اور ناپتے اور سمجھتے کہ ایک سیب کا کمال نہیں ہے, 5 سیب پیچھے جو رکھے گئے ہیں ان کے وزن کا کمال ہے. چھٹے سیب نے تو وزن بڑھایا ہے, چھٹے سیب نے پلڑا نہیں جھکایا ہے. ایسی ہی بات ہے کہ آخری میں جنہوں نے آ کر کے اپنے نام پہ آزادی ہندوستان لکھوائی ہے یہ آخری میں آنے والے لوگ ہیں, اور ان کو بھی مسلمانوں نے آگے بڑھایا ہے. گاندھی جی کو اٹھا کر گوشے تنہائی سے لانے والے مولانا محمد علی جوہر ہیں. کتاب کھول کر کے تاریخ دیکھ لیجیے آپ. محمد علی جوہر نے اٹھا کے لایا گاندھی جی کو, تنہائی میں کہیں پڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. مولانا محمد علی جوہر نکال کے باہر لائے اور ان کو لیڈر بنایا, پیچھے پشت پناہی کی اور ان کو سامنے رکھا. پیچھے سے مسلمان تھے اور سامنے سے یہ تھے. اسی وجہ سے جو چیز مسلمان چاہتے تھے وہی چیز وہ چلاتے تھے. جتنی تحریکیں گاندھی جی نے چلائیں وہ تنہا گاندھی جی کے بس کی چیز نہیں تھی, وہ پیچھے مسلمانوں کا سہارا تھا. مسلمانوں نے پیچھے سے مجاہدانہ کردار اور رول ادا کرنے کے وعدے کیے, تب جا کے گاندھی جی کی بھی ہمت بندی ہے, ورنہ تنہا یہ گاندھی جی کے بس کی چیز نہیں تھی. اور یہ آخری میں ہندوستان چھوڑو کی تحریک چلائی گئی. اس سے پہلے جو تحریکیں چلائی گئی, آج اللہ معاف کرے ہم تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بھی نہیں جانتے, اور اب تو موجودہ نصاب میں ختم ہی کر دیا گیا اس کو. اس لیے اب آنے والی نسل تو ہماری ہسٹری کو, تاریخ کو جانے گی بھی نہیں. جو اب موجود ہیں وہ تو جانتے نہیں, آنے والے بھی نہیں جانیں گے. اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے واقف ضرور کرائیں, ہندوستان کی تاریخ سے واقف کرائیے کہ ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا, کون کون سی تحریکیں ہندوستان میں آزادی کے لیے چلائی گئی, ان تحریکوں کے بانی کون تھے. سب سے پہلے فتویٰ دینے والے انگریز کے خلاف جہاد کا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں. 1601 میں ہندوستان آیا ہے, اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موجود تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 17ویں ہجری میں 1601 کے بعد, آپ اندازہ کرو کتنی پرانی تاریخ ہے مسلمانوں کی جنہوں نے انگریز کے خلاف ٹکر لی, کتنی پرانی تاریخ ہے. اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کا. اس فتوے پر کمر بستہ ہوئے ٹیپو سلطان شہید بھی, ان کے والد بھی, اور مشرق شمال سے لے کے جنوب تک کے سارے مسلمان بادشاہوں اور مجاہدین نے انگریز کے خلاف میں ٹکر لی ہے اسی فتوے کی وجہ سے. اور ایسا فتویٰ دینے والے علماء ہی رہے ہمیشہ. شروع زمانے میں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے, آخری زمانے میں آزادی ہند کے موقع پر فتویٰ دینے والے انگریز کے خلاف مفتی کفایت اللہ صاحب تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی یہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرستوں میں ہیں, دارالعلوم دیوبند کے سرپرستوں میں اور بڑوں میں مانے جاتے ہیں, علماء دیوبند ان کو شمار ہے. آخری زمانے میں فتویٰ دینے والے پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا مفتی کفایت اللہ تھے. شروع زمانے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور آخری میں یہ. تو ان دو کے بیچ میں کتنے علماء نے جنہوں نے فتویٰ دے کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے جانیں دی وہ مسلمان ہیں. اور علماء, یہ جو RSS ہے جو آج بنی ہوئی ہے 1925 27 سپٹمبر 1925 کو RSS وجود میں آئی ہے, اور RSS کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جنگوں میں کبھی شرکت نہیں کی اور ہمیشہ انگریزوں سے ملے رہے. یہ ہندوستان کے انگریزوں کے کلچر سے موافقت کرنے والے تھے اور انگریزوں کی حکومت کے ساتھ اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں. ان کی تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے. لہذا جتنی بھی جنگیں انگریز کے خلاف میں لڑی گئی ہیں ہندوستان میں, ان جنگوں میں کبھی RSS نے حصہ نہیں لیا. ظاہر میں ذرا سا شو بازی کر کے جیلوں میں تو گئے ہیں ان کے لوگ بھی, لیکن صرف دکھاوا کر کے جیلوں میں گئے تاکہ قوم میں منہ دکھانے کے قابل رہیں, ورنہ جوتیاں مارتی تھی قوم اگر یہ کلم کلا مخالفت کرتے. لیکن حقیقت میں کبھی جنگوں میں حصہ نہیں لیا اور اندر سے انگریز کے ساتھ ہمیشہ ملے رہے اور انگریز کے ساتھ ساز باز ان کی رہی. اور ایسا انگریز کے ساتھ ساز باز کرنے والے زیادہ تر ہندوستان میں ہندو لوگ ہیں. ان ہندوؤں نے انگریز کے ساتھ میں ساز باز کی ہے.
انگریز کے ساتھ میں مل کر کے انگریز کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں، علماء کی مخالفت میں انگریز کا ساتھ دینے والے ہندوستان کے ہندو ہیں، اور مسلمان نے کبھی انگریز کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہاں مسلمانوں میں چند فرقے ایک دو ایسے رہے کہ جنہوں نے اندر سے انگریز کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہمیشہ انگریز کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی اگر آزادی کی اگر کسی کے کندھے پہ اگر رکھی جا سکتی ہے اور کسی کو اگر اس کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ملیں گے اور علماء ہی ملیں گے۔ اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ علماء کے ساتھ دشمنی انگریز کو رہی ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ تم بھی جو انگریز کے، جو یہود و نصارہ کے، جو اہل کتاب کے اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، تم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھو، ان کو کبھی دوست مت بناؤ۔ قرآن کی یہی آیت تھی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اسی آیت پر واپس آ کے اپنی بات کو میں نے ختم کیا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس بات کی توفیق نصیب فرماوے گا۔ تو انگریز کے ساتھ دشمنی میں وقت میرا ہو چکا، ورنہ میں آپ کو بتاتا، یہاں انگریز کے ساتھ دشمنی کا جب بیڑا اٹھایا مسلمانوں نے، تو اس کا ساتھ دینے والے ہندوؤں نے انگریزی لباس کو کھلے بازار میں جلایا ہے۔ انگریزی لباس، انگریز کی طرف سے آنے والی چیزوں کو بازار میں، کھلے بازاروں میں ہندوؤں نے جلایا ہے، اور آج مسلمان گلے سے لگا رہا ہے۔ اس زمانے میں انگریز کے ساتھ دشمنی اتنی برتی گئی کہ مسلمانوں کے موافقت میں ہندوؤں نے ساتھ دے کر انگریزی لباس جلایا، اور آج ہم انگریزی لباس پہن کر کے فخر کرتے ہیں۔ بتاؤ ہم کو قرآن پاک سے دوستی ہے، اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کے حکم کی بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ انگریز اور یہود و نصارہ سے ہم دشمنی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لو۔ پھر جب ہم خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نصرتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔